رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ اذان محترم، اس عشرہ مجالس کے سلسلے میں منعقد ہونے والی ان مجلسوں میں میرے حصے میں آنے والے اس خمسے کی یہ دوسری مجلس کہ جسے آپ حضرات کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے، فضائل اہل بیت اطہار کے ضمن میں گفتگو ہے، اور آج کی اس مجلس کا ثواب اور آپ حضرات کی طرف سے پڑھے گئے سورہ فاتحہ کا ثواب مرحومہ کشور خان بنت مظہر الحق اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا۔ اہل بیت اطہار کو رب العزت نے جو عظمتیں، جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اس کائنات میں کہیں اور نہ تو دکھائی دیتی ہیں، نہ حتیٰ ان کے جیسی کوئی صورتحال کہیں اور پر ملتی ہے۔ دنیا میں منفرد گھرانہ ہے، منفرد شخصیتیں ہیں، اور ان کے پاس جو عظمتیں ہیں وہ بھی بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ جن فضیلتوں کا تذکرہ مسلسل آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آج مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تمام کوششیں کی گئیں حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر، وہ چاہے بنی امیہ کا پورا سلسلہ ہو یا بنی عباس کا سلسلہ ہو، مسلسل اہل بیت اطہار کے خلاف سازشیں ہوئیں، اہل بیت اطہار کے خلاف کوششیں کی گئیں، اہل بیت اطہار کے خلاف باتیں کہی گئیں، اہل بیت اطہار کے خلاف حدیثیں کڑھی گئیں، اہل بیت اطہار کے خلاف غلط تفسیریں پیش کی گئیں قرآن مجید کی آیتوں کی، حتیٰ آیتوں کے مصادیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کیا گیا۔ ان ساری کوششوں کے باوجود یہ سارے دشمن مل کر بھی
نہ بنی امیہ نہ بنی عباس نہ کوئی ایک بھی یہ کام نہیں کر پایا کہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت اطہار کی محبت کو کم کیا جا سکے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنی کوششیں ہوئی ہیں، ان سب کے خلاف سازشوں پہ سازشیں ہوئیں، حتیٰ ان سب کو شہید کر دیا گیا، ان سب کو قتل کر دیا گیا، ان سب کو زہر دیا گیا، ان سب کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، حتیٰ ان کے جسمائے اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، نہ جانے کتنے عناوین سے کوشش کی گئی کہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی عظمت اور وقت کو گھٹایا جا سکے، اور پھر ان کی محبوبیت کو لوگوں کو نہ صرف یہ کہ کم کر دیا جائے بلکہ یہ مکمل طور کے اوپر بھلا دیے جائیں، لوگ فراموش کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کریں، آج جس عظیم الشان امام کی ولادت باسعادت کی شب ہے، انہی کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ سے ملاقات ہوئی ہے ہارون رشید کی، یہ عباسی خلیفہ ہے اور یہ بڑا منحوس گھرانہ تھا۔ اس کا باپ ہے منصور دوانیقی کہ جس نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا، اور یہی ہارون رشید ہے کہ جس نے ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کو شہید کیا، اور اسی کا لڑکا ہے مأمون کہ جس نے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ یہ بڑا ہی ظالم گھرانہ ہے۔ اس گھرانے نے اہل بیت اطہار پہ بڑے مظالم ڈھائے ہیں۔ یہی ہارون جس موقع کے اوپر آیا مدینہ طیبہ بغداد سے زیارت کرنے کے لیے اور روضہ پیغمبر کی طرف بڑھ رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں خلافت کا کتنا حقدار ہوں اور رسول اللہ سے کتنی قربت رکھتا ہوں، کتنا قریبی ہوں، آواز دیتا ہے، السلام علیک یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ آپ متوجہ ہوئے؟ رسالت آپ کے والد ہیں جناب عبداللہ، ان کے بھائی ہیں جناب عباس، اور یہ ہارون انہی عباس کی جنریشن میں سے ہے، نسل میں سے ہے، لہٰذا اس کو بنی عباس کہا جاتا ہے اور عباسی خلیفہ سمجھا جاتا ہے۔ رسالت آپ کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ میں آواز دے رہا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، لوگ رسپیکٹ دیں گے، کیا کہنا رسول اللہ کے چچا کے خاندان سے ہے، اس کو تو واقعی خلیفہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس موقع کے اوپر قیامت گزر گئی، دل کے اوپر سانپ لوٹ گئے۔ جیسے ہی ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کہ جو وہاں پر حاضر تھے، وہ جب آگے بڑھے تو اب قبر پیغمبر کی طرف رخ کر کے فرماتے، السلام علیک یا ابتی، اے میرے والد آپ پر میرا سلام۔ بہت برا لگا۔ اب تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ اگر چچا کے بیٹے کو خلافت کا حق ہے قربت کی بنا پر، تو خود نواسے کا تو اور زیادہ حق ہے۔ پھر لوگوں پہ تو آشکار ہو گیا کہ امام کا رشتہ تو اور زیادہ رسول اللہ سے قریب ہے اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بنی عباس کا اولاد پیغمبر سے۔ اس موقع کے اوپر ملتا ہے کہ ہارون نے آ کر 7ویں امام سے ملاقات کر کے ایک جملہ کہا تھا، اور اسی کو میں آج آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر گفتگو کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام، ہم نے بے پناہ مال خرچ کیا، سارا بیت المال کھول دیے دروازے کے لوگ لے کے جائیں تاکہ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ دوسرا کام کیا، ہم نے دن و رات محنت کی، آپ کے گھر والوں کو قتل کرایا، آپ کے گھر والوں کو زندان میں ڈلوایا، آپ کے گھر والوں کو اسیر کیا، آپ کے گھر والوں کو اذیتیں دیں، آپ کے گھر والوں کے خلاف سازشیں کی، آپ کے گھر والوں کے لیے نہ جانے کیا کیا کیا۔ اور تیسرا کام کیا، آپ کے خلاف تبلیغات کی،
آپ کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا، آپ کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے کیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے معاذ اللہ کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کو زیادہ لائک کرتے ہیں، آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مجھ کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، میں آ بھی جاؤں تو کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے پہ تیار نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے؟ ساتویں امام نے بڑی متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ہارون رشید کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور جواب دیا کہ انا امام القلوب وانت امام الاجساد، میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انا امام القلوب وانت امام الجسود، مجھ میں اور تم میں بالکل فرق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کیا فرق ہے سنیں گے آپ؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کا امام ہوں اور تم لوگوں کے جسموں کے حاکم ہو، اور جسم کہاں اور قلب کہاں، دل کہاں، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چیز دل سے قبول کی جاتی ہے پھر اس کا اقرار بدن کا ایک ایک حصہ کرتا ہے۔ مثال کے طور کے پر میں ایک بات کہوں، اگر دل سے کسی کو محبت پیدا ہو جائے کسی کے لیے، اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سر کے بال کی اسٹائل دیکھ لیجئے اسی کے جیسی ہوگی، پیر کا چلنے کا انداز اسی کے جیسا ہوگا، ہاتھ اٹھائے گا تو اسی کے انداز سے، زبان بولے گی تو اسی کے انداز سے، آنکھیں پسند کریں گی تو اسی کے جیسی چیزوں کو۔ کیوں؟ کہا جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ بدن کے سارے پارٹس میں سامنے آتی ہے، لیکن جو چیز جسم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ تو وقتی ہوتی ہے۔ انگوٹھی میں پہنے ہوں، ذرا سی انگلی میں تکلیف ہوئی، اتار کے میں نے رکھ دیا۔ چشمہ پہنے ہوں، جس موقع کے اوپر رات آئی میں نے چشمہ اتار کے رکھ دیا۔ سر پہ عمامہ ہے، جس موقع کے اوپر انسان اپنے کام سے فارغ ہوا سر کا عمامہ اتار دیا۔ وہ چیزیں جو جسم سے اٹیچ ہوتی ہیں وہ انسان چینج کرتا رہتا ہے۔ لباس ہے، آپ کتنے دن پہنیں گے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر روز لباس تبدیل کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 2 دن 3 دن بعد لباس تبدیل کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں، لیکن تبدیل سب کریں گے۔ کیوں؟ کہا جو چیزیں بدن سے اٹیچ ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، لیکن جو چیزیں دل سے وابستہ ہو جائیں وہ دائمی ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں۔ بس یہی فرق ہے، جسموں پر حکومت کرنے والوں کی حکومت وقتی طور پہ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن محبت کم نہیں ہونے پاتی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ حقیقت ہے، اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دیا ہے، اور اسی لیے جو اہل بیت اطہار سے قریب ہو جاتا ہے اس کے دل میں محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ جس موقع کے اوپر اسی شام میں ہمارے آقا اور مولا امام سید سجاد علیہ السلام پہنچے ہیں، عالم یہ ہے کہ آپ اس دربار میں موجود ہیں، اور دربار میں اس خطیب نے منبر پہ چڑھ کر بیٹھ کر اہل بیت اطہار کے خلاف ساری باتیں زبان سے کہنی شروع کی، اور اہل بیت اطہار کے خلاف بولنے کے بعد بنی امیہ کی تعریف کرنی شروع کی۔ امام نے اس موقع کے اوپر یہ جملہ کہا تھا کہ تو نے اللہ کی ناراضگی کو خریدا ہے مخلوقات کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر اس منبر پہ جس موقع کے اوپر میرے آقا اور مولا تشریف لے گئے، اس موقع کے اوپر جملہ فرماتے ہیں مولا کہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں جن میں کوئی ہمارا مقابلہ اس دنیا میں نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، ہمیں پروردگار نے صبر عطا کیا ہے، پروردگار نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے، پروردگار نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے، پروردگار نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، اور پروردگار نے ہماری محبت کو مؤمنین کے دلوں میں قرار دیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت کو پروردگار نے قرار دیا ہے۔ اس کے معنی ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس محبت کو قرار دیا ہے، دنیا والے اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک لفظ کی طرف میں متوجہ کرانا چاہوں گا جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ مولا یہ نہیں فرماتی کہ والمحبہ فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا ہے، نہ یہ فرمایا کہ والمحبہ فی قلوب المسلمین، کہ مسلمانوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، پروردگار نے مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے جس کے دل میں شمع ایمان روشن ہے اسی کے دل میں محبت اہل بیت پائی جائے گی، یا جملے بدل کے کہہ دوں، جہاں محبت اہل بیت ہوگی وہی انسان مؤمن کہلائے گا۔ امام نے واضح کر دیا ہے، لہذا ایمان کا یہ حصہ ہے کہ انسان اہل بیت اطہار سے محبت کرے، اور اس محبت کے بغیر انسان ہو نہیں سکتا ہے کہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو بھی اہل بیت اطہار سے قریب ہوا، دیکھیں مال و دولت کو خرچ کر کے لوگوں کی سمپتھیز کو حاصل کر لینا اور ہوتا ہے، اور کسی کی شخصیت کو دل سے قبول کر کے اس کے پیچھے چلنا اور ہوتا ہے۔ حکومتیں، طاقتیں، افراد، کرسی نشین افراد، یہ سب کیا کوشش کرتے ہیں؟ مال دے کر لوگوں کو اپنے ہمراہ کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار محبت کا پیغام بانٹتے ہیں، نتیجے میں لوگ خود بخود گرویدہ ہو کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس موقع کے اوپر یہی ہشام بن عبد الملک کی خلافت کا دور ہے، اور ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام اس روئے زمین پر حجت پروردگار ہیں، نمائندہ الہی ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بے پناہ حج انجام دیے ہیں، جن میں سے 24 حج وہ ہیں جو پا پیادہ، یعنی مدینہ طیبہ سے سرزمین مکہ کی طرف آپ پیدل چل کے تشریف لے گئے اور پھر حج انجام دیا ہے آپ نے۔ آپ جس موقع کے اوپر حج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک دفعہ یہی ہشام آیا ہوا تھا شام سے، اور یہ چاہتا تھا کہ طواف کرے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ان کے وہاں ایک شرط بھی ہے کہ جس موقع کے اوپر انسان اپنے طواف کا آغاز کرے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے استسلام کرے، سلام کرے، اسے بوسہ دے، اس کو چومے، اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ مجمع بہت زیادہ تھا، حج کا موقع ہے، مجمع بہت زیادہ تھا، اور لوگ حجر اسود کا استسلام کرنے کے لیے اس کے قریب موجود تھے۔ ہشام کہ جو عبد الملک خلیفہ کا بیٹا ہے وہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، لیکن مجمع کہاں اس کو ویلیو دے، کہاں اہمیت دے گا؟ کیا وقت تمہاری بھائی، جو بھی ہوگے تم اپنے وطن میں، اپنے شام میں ہوگے، یہاں تمہاری کیا وقت ویلیو ہے؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، کوئی اس کو راستہ جگہ دینے کو تیار نہیں۔ ایک بار آگے بڑھا، پھر پیچھے آ گیا، پھر دوبارہ آگے بڑھا، پھر پیچھے ہٹ گیا، چوتھی بار، پانچویں بار گھبرا کے وہ آ کے پیچھے ہٹ گیا۔ کبھی میرے بس کا کام یہ نہیں ہے، میں حجر اسود کو استسلام نہیں کر پاؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ جا کے ایک اونچائی پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا کہ بھائی دیکھیں مجمع کا حال کیا ہے، عالم کیا ہے۔ 1 انچ مجمع اپنی جگہ سے ہٹ کر اس ہشام کو جگہ دینے پہ تیار نہیں تھا۔ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ اموی دور کا ہے، بنی امیہ میں سے ہے، اور بنی امیہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے لیے کتنی ان کے دلوں میں نفرت پائی جاتی تھی۔ اچانک ہشام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مجمع کہ جو 1 انچ ہٹ کر اس کو جگہ دینے پر تیار نہیں تھا، وہی مجمع اچانک کائی کی طرح سے پھٹنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ خیریت تو کائی کیوں ہٹ رہے ہیں یہ لوگ؟ اب جو دیکھا تو ایک بڑی ہی باوقار شخصیت، عظیم شخصیت، چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ ان کا رشتہ بارگاہ رب العزت سے مل رہا ہے، قدموں کی چال بتا رہی ہے کہ ان کا رشتہ رسالت مآب سے ملتا ہے، چہرے کی ہیبت بتا رہی ہے کہ ان کا رشتہ امیر المؤمنین سے جڑا ہوا ہے، چہرے کی شہامت بتا رہی ہے کہ ان کا رشتہ امام حسین سے ملتا ہے۔
دیکھا سمجھ گیا کون ہے۔ عالم اسلام کے اور اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر چوتھے نمائندے امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جو حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مجمع خود بخود ہٹ کے ان کو جگہ دے رہا ہے۔ یہ ہے محبت، والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے یہ محبت رکھی ہے لوگوں کے دلوں میں، خود بخود ہٹ رہے ہیں۔ مال وہ بانٹتا ہے، حکومت اس کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں، فوجی اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن جو محبت اللہ نے اہل بیت اطہار کے لیے لوگوں کے دل میں رکھی ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ بڑا برا لگا، میں تو ابھی جا رہا تھا تو لوگ مجھے 1 انچ ہٹ کے جگہ دینے پہ تیار نہیں تھے، اور یہ آئے ہیں تو پورا مجمع ہٹا جا رہا ہے۔ اچانک اب ایسے موقع کے اوپر انسان کو اپنی، جس کو ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اندر کی کھسیاہٹ کو مٹانا بھی ہے۔ وہ جو تحقیر ہوئی اس کو دور کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ من ھذا، یہ کون ہے کہ جن کے لیے اتنا احترام۔ اب اور کیا کہہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب یہ بھی بتانا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو میں نہیں پہچان پا رہا ہوں، ورنہ اگر پہچان لوں گا تو لوگ کہنا شروع کریں گے پھر جن کے لیے اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کیوں حکومت نہیں کر رہے، یہ کیوں حکومت کر رہا ہے؟ کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ اچھا، ایسے وقت میں یہ جو چاپلوس قسم کے درباری ہوتے ہیں نا، یہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچے گرم۔ اب وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکے، ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ یہ کون ہے۔ سب نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے، ہم تو نہیں جانتے۔ وہ ایک آواز اٹھنی شروع ہو گئی چاروں طرف سے کہ ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اچانک اسی مجمع کے اس شور کے درمیان جو ہشام کے چاروں طرف موجود تھے چاپلوس، ان کے ہی درمیان سے ایک شاعر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد فرزدق نامی یہ شاعر کہتا ہے، ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو نہیں پہچانتا، میں بتائے دیتا ہوں، یہ وہ ہیں کہ جن کے قدموں کے نشان کو خانہ کعبہ پہچانتا ہے، جن کو حل پروردگار کا یہ حرم پہچانتا ہے، پروردگار کا یہ منی پہچانتا ہے، پروردگار کا عرفات پہچانتا ہے، اللہ کا گھر پہچانتا ہے، خانہ کعبہ پہچانتا ہے، حجر اسود پہ۔ اتنی تعریف شروع کر دی کہ اب تو ایک رنگ آتا ہے ہشام کے چہرے پہ، دوسرا رنگ جا رہا ہے، وہ تو گویا منو پستیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، کوئی اننون پرسن ہوتا جو اشعار کے ذریعے سے امام کی تعریف کر دیتا تو شاید پھر بھی اسے بخش دیا جاتا۔ یہ تو دربار کا پیسہ لے کے لیتا ہے، دربار سے حقوق لیتا ہے، دربار سے شہریہ لیتا ہے، یہ اس موقع پر امام کی تعریف کر رہا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ کھاتا میری ہے گاتا کسی اور کی ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہشام بالکل بھر گیا، کہا اس فرزدق کے سارے شہریے کو بند کر دیا جائے، 1 روپے نہ دیے جائیں۔ اور پھر ایک علاقہ ہے کہ جو اسفان کہلاتا ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں کے اوپر ایک گاؤں ہے، اس کو مقید کر دیا گیا کہ اس گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا، نہ گاؤں سے باہر جا سکتا ہے، نہ حکومت سے پیسہ ملے گا۔ بالکل یہ بیچارہ روڈ پہ آ گیا، بالکل فقیر بن گیا۔ لیکن دیکھیں آپ کرم امام، اگر انسان امام کی خدمت کرتا ہے تو امام اس کی خدمت کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ اصفان میں موجود ہے اور امام نے اس کو 14,000 دینار بھجوائے، چوتھے امام نے۔ اس نے جواب دیا، جواب میں لکھا کہ مولا، میں نے آپ کی تعریف رضائے پروردگار کے لیے کی تھی، میرے ذرہ برابر بھی اس پیسے کی لالچ نہیں تھی۔ پھر میں دیکھیے وہی جملہ جو میں نے ابھی کہا تھا، لوگ رقم دے کر لوگوں کو اپنا فالوور بناتے ہیں، اہل بیت اطہار محبتوں کا پیغام دیتے ہیں اور لوگ گرویدہ ہوتے جاتے ہیں۔ مولا، میں نے آپ سے رقم لینے کے لیے اللہ کی رضایت کے لیے کام کیا تھا۔ مولا نے وہ رقم دوبارہ بھجوائی
اور کہا کہ اے فرزدق اس رقم کو رکھ لو، ہم اہل بیت اطہار جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ دنیا والے ہیں، دینے کے بعد واپس لینے کا مزاج دنیا والوں کا ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا مزاج نہیں ہے۔ اسفان میں موجود ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اب زندگی تو بڑی سخت ہو گئی۔ فَلَمَّا حَالَ الْحَبَسْ عَلَيْهِ، جب لمبی ہو گئی، طال الحبس علیہ، جب لمبی ہو گئی ہے اس کی گرفتاری کی مدت، وَكَانَ يُوَعِدُهُ بِالْقَتْلِ، دھمکیاں مل رہی تھی کہ قتل کر دیے جاؤ گے، پشیمان ہو جاؤ، توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہشام نے کہلوایا تھا قتل کر دیے جاؤ گے۔ شکا الی علی ابن الحسین علیہ السلام، فرزدق نے پیغام کہلوایا کہ مولا اب بس دنیا سے رخصت ہونے کا دن آ چکا ہے، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ فدعا لہو، امام نے اس کے لیے دعا کی، فخلصہ اللہ، نتیجے میں پروردگار نے اس کو نجات دی۔ فجاء الیہ وقال، اب تو جب اسفان سے اس کو نجات ملی تو سیدھا مدینہ طیبہ آیا اور مولا کی خدمت پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، یبن رسول اللہ، انہو بہا اسمی من الدیوان، یہ جو بیت المال سے مجھے ہر مہینے رقم ملتی تھی وہ میری بند ہو گئی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ فقال کم کان عطاءک، کتنا تمہیں ملتا تھا؟ قال کذا، مولا ہر مہینے اتنا مجھے ملتا تھا۔ سنیں آپ، فَأَعْطَاهُ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً، مولا نے جتنا ایک مہینے ملتا تھا اس کے حساب سے 40 سال کے برابر جو رقم خرچ ہونی تھی وہ اس کو یک مشت عطا کر دیا۔ اس کے بعد فرمائے کہ لو علمت انک تحتاج الی اکثر من ھذا لاعطیتک، مولا فرماتے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سے زیادہ کی تمہیں ضرورت پڑنے والی ہے تو میں اتنی تمہیں دیتا، لیکن جانتا ہوں کہ بس اتنی ہی تمہاری ضرورت ہے۔ آپ نے غور کیا، اہل بیت اطہار جب عطا کرتے ہیں تو کثیر مقدار میں عطا کرتے ہیں، دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ ایک مجلس کر دینے کے بعد حساب کرتے ہیں کہ اتنا خرچ ہو گیا، اتنا خرچ ہم نے کیا ہے، یہ بھی تو بتائیے کہ ہمیں ملا کتنا ہے۔ وہ اصل معیار ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے ہمیں مل رہا ہے وہ زیادہ ملتا ہے، ہم کم سمجھ پاتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار جب عطا کرتے ہیں تو پھر لا یحسب، اس کو کوئی حساب نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تاریخ نے لکھا فمات الفرزدق بعد ان مضی 40 سنہ، فرزدق نے اس رقم کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنی شروع کی، اور جیسے ہی رقم ختم ہوئی فرزدق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یا جملہ بدل کے کہہ دوں کہ مولا نے اتنی ہی رقم دی تھی جتنی زندگی فرزدق کے پاس تھی۔ کون جانتا تھا کہ فرزدق کو کب موت آنے والی ہے؟ کون جانتا تھا کہ فرزدق کو 40 سال میں کتنے پیسے کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ بس مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اہل بیت اطہار کی خدمت کا جذبہ پیدا کیجئے، زندگی کا سارا خرچہ اٹھانا اہل بیت اطہار کا کام ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اہل بیت اطہار اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر ساری دنیا انسان کی بہترین گزرتی ہے۔ آؤ خدمت اہل بیت کرو۔ اہل بیت اطہار کی یہ محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں قرار دی ہے، اور اسی لیے اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ یہی آج جس عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے کہ جس امام کی ولادت باسعادت ہم سب کے لیے اس اعتبار سے نیک ہے کہ ہم سب کو امام کی زندگی کے نقوش کو پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ ان ہارون الرشید انفض الی موسیٰ بن جعفر جاریہ حسفیہ، کہ ایک کنیز تھی، بڑی خوبصورت تھی اس کے پاس۔ اس خوبصورت کنیز کو جس زمانے میں ہارون رشید کے بغداد میں 7ویں امام قید میں تھے، اس کنیز کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر تم آج سے زندان میں جو اولاد پیغمبر ہیں ان کی خدمت کرنا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کے لیے جملہ ہے کہ لہا جمال و وداعہ، بڑی خوبصورت تھی اور بڑا نام تھا اس کا۔ کیا مقصد ہے آپ سمجھے؟ یعنی کیریکٹر لیس تھی،
لوگوں کے درمیان اس کی شہرت اس برائی کے لیے تھی. کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ گفٹ کے طور پہ، تاکہ یہ جائے کچھ دنوں تک رہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان شہرت ہو جائے کہ دیکھا معاذ اللہ جن کو اتنا اچھا سمجھا جاتا تھا ان کے خود اس ایک حجرے کے اندر ایسی عورت رہ رہی ہے. وہ کوشش کیا کر رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے محبت امام کو کم کیا جائے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں. آپ کیا پتا تھا اس کو؟ اس کنیز کو بھیجا تاکہ امام کی محبوبیت لوگوں کے دلوں سے کم کی جا سکے. لِتَخْدُمَهُ فِي السِّجْنِ، آئے امام کے قید خانے میں، امام کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے. فقال قُلْ لَهُ، لیکن امام کے پاس جس موقع کے اوپر یہ کنیز آئی اور لے کے غلام آیا کہ آقا نے بھیجا ہے، حضور نے بھیجا ہے، سرکار نے بھیجا ہے، مولا نے اس کنیز کے بارے میں ایک جملہ فرمایا کہ بل انتم لہدیتکم تفرحون. سورہ نمل آیت نمبر 36. ہم لوگ ہدیہ لے کے خوش نہیں ہوتے، یہ تم لوگ ہو کہ جو ہدیے مل جانے پر اکڑنے لگتے ہو، خوش ہوتے ہو، غرور کرتے ہو، ناز کرتے ہو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. بل انتم لہدیتکم تفرحون. واپس کر دی گئی اور وہ لے کے جو غلام گیا تھا وہ پھر واپس آ گیا. ہارون کے تو بالکل بہت برا لگا، بڑا غصہ آیا. ہارون نے کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ ارجع الیہ، جاؤ واپس. وقل لہ لیس برضاک حبسناک ولا برضاک اخذناک واترک الجاریہ عندہ وانصرف. کہا جا کے کہہ دینا کہ ہم نے آپ کو اس لیے زندان میں نہیں رکھا ہے کہ آپ کو خوشحال کریں، اس لیے آپ کو قید میں نہیں رکھا ہے کہ آپ کی رضایت کو حاصل کریں، اس کنیز کو آپ کے حجرے میں رہنا ہے. وہ غلام بھی کیا کرتا، گیا اور اس کنیز کو چھوڑ کے یہی جملہ کہہ کے واپس آ گیا. اس کے بعد آپ جملہ سنیں. اس کے بعد فَمَضَى وَرَجَعَ، گیا اور پھر یہ غلام واپس آ گیا. ثُمَّ قَامَ هَارُونُ مِن مَجْلِسِهِ وَأَنفَضَ الْخَادِمُ إِلَيْهِ لِيَسْتَخْلِصَ عَنْ حَالِهَا. اس موقع کے اوپر غلام واپس آ چکا تھا. ہارون نے کہا جاؤ ذرا دیکھو، کچھ دیر بعد جاؤ ذرا دیکھو کہ کیا حال کیا ہے، وہاں پہ کیا ہو کیا رہا ہے، کچھ وہاں کی خبر تو لے کے آؤ. اچھا دیکھیں، دنیا میں ہوتا ہے انسان نمازوں میں مصروف ہے، عبادتوں میں مصروف ہے، دعاؤں میں مصروف ہے، قرآن میں مصروف ہے، لیکن جب کوئی ایسا موقع آئے تو پھر نمازیں کم ہو جاتی ہیں، دعائیں کم ہو جاتی ہیں، مناجات. وہ تو سمجھاتا کہ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ان کے وہاں یہ ہوتا ہے. اس کو کیا پتا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو وجہ خلقت کائنات ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو محور کائنات ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے وجود پر یہ کائنات باقی ہے. دنیا کی ہر شے تبدیل ہو سکتی ہے لیکن حقیقت ابدی جو اہل بیت اطہار کی ہے اس میں تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی ہے. فضیلتوں کو اہل بیت اطہار کی کوئی کم نہیں کر سکتا ہے. آیا وہ غلام، اب بلندی پہ کھڑے ہو کے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام جس زندان میں رکھے گئے تھے وہ کنویں کی شکل میں نیچے تھا اور اوپر ایک موقع کھول دیا گیا تھا. غلام نے وہاں سے اب جو گردن ڈال کے اندر جھانک کے دیکھا تو عجیب منظر دکھا. جس کنیز نے مدتوں اسی ہارون کے گھر میں کھا پی کر اس کی کنیزی میں زندگی گزاری تھی، کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسا قرآن، کیسی دعا، کیسی عبادت، عجیب منظر ہے. یہ کنیز سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. قدوس سبحانک سبحانک، یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کر رہی. غلام تو بالکل حیرت میں پڑ گیا، یہ ہوا کیا؟ یہ 180 ڈگری چینجنگ کیسے آ گئی؟ بالکل تبدیلی. بھاگتا آیا ہارون کے پاس کہ سرکار وہاں تو قیامت ہو گئی ہے. جس کنیز کو آپ نے بھیجا تھا کہ وہ سامنے والے کو تبدیل کرے، پتہ یہ چلا کہ وہ خود چینج ہو گئی ہے. ہارون نے کہا بلاؤ اس کو. لائی گئی وہ کنیز. جس موقع کے اوپر آئی اس موقع کے اوپر فَأَتَى بِهَا، اس کو لے کے وہ غلام آیا. وَهِيَ تَرْعَدُ شَاخِصَةً نَحْوَ السَّمَاءِ بَصَرُهَا، کانپ رہی تھی، آسمان کی طرف نظریں اٹھائے ہوئی تھی. پوچھا ہارون نے کیا ہو گیا تجھے؟ خیریت تو ہے؟ تیرے چہرے کے اوپر یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ یہ ہوا کیا تیرے ساتھ؟
کہتی ہے کہ ما شأنکی، پوچھا تجھے ہوا کیا ہے؟ قالت، آواز دیتی ہے کہ شانی الشان البدیع انی کنت عندہ واقفہ، وہ صورتحال میری پیدا ہو گئی ہے کہ جس موقع کے اوپر میں امام کے سامنے موجود تھی، مجھے لے جا کے وہاں پہ چھوڑ کے یہ تمہارا غلام واپس آ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ قائم یصلی لیلہ و نہارا، دوپہر کا موقع تھا، میں نے دیکھا نماز شروع ہوئی، دوپہر سے سپہر، سپہر سے شام، شام سے سورج ڈوب گیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت، سارا وقت عبادت میں گزر رہا ہے۔ میں حیرت میں مبہوت ہو کے دیکھ رہی تھی۔ کہتی کہ واقفہ میں کھڑی رہی، یعنی عالم یہ تھا کہ اس طرح سے امام کی عبادتوں کو دیکھنے میں مصروف ہے، اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ امام اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں تو مجھے بیٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ اتنی زیادہ مہو ہو گئی امام کی عبادتوں کو دیکھنے میں۔ کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کی تو نمازیں رکی نہیں رہی ہیں، وہ ایک نماز ختم ہوتی ہے، دوسری نماز ختم ہوتی ہے، تیسری نماز، چوتھی، مسلسل نماز۔ کہتی اچانک میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہوا یسبح اللہ و یقدس، مسلسل اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تقدیس ہے۔ قلت، میں نے اچانک کہا یا سیدی حل لک حاجہ اعطیکہا، کہ اے میرے سید و سردار کچھ ضرورت ہو تو بتائیے، میں حاضر ہوں۔ ہوتا ہے آپ کو پانی چاہیے تو میں پانی لا کے دے دیتی ہوں، آپ کو غذا چاہیے میں غذا لا کے پیش کر دوں، آپ کو آرام کرنے کے لیے بستر چاہیے میں بستر بچھا دوں، کوئی خدمت تو میرے لائق۔ مولا نے پوچھا کہ وما حاجتی الیک، مجھے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقلت، میں نے کہا انی ادخلت علیک لحوائجک، میں اس لیے آپ کے پاس بھیجی گئی ہوں تاکہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں، کچھ راستہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ میں آپ کی کچھ خدمت انجام دے سکوں۔ قال، مولا نے اس موقع کے بعد فرمایا کہ فما بالی ہاؤلا، اگر تم میری خدمت کے لیے آئی ہو تو یہ سارے لوگ جو میرے پاس موجود ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی تک کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، اب جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھی، فالتفت، تو میں نے دیکھا فَإِذَا رَوْضَةٌ مُزْهِرَةٌ، ایک ایسا لمبا چوڑا باغ کہ لا ابلغ آخرها من اولها بنظری، میں شروع سے آخر تک دیکھتی جا رہی تھی، مجھے انتہا دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب جو میں نے دیکھا وہاں پر خدمت گزار موجود ہیں، وہاں پر ایک سے ایک افراد موجود ہیں کہ جو امام کی خدمت کر رہے ہیں، ایک سے ایک وہ افراد موجود ہیں جو آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب ماحول ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، ہریالی ہے، اچھی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں، جنت کا ماحول ہے، ایک عجیب کیفیت۔ کہتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد فخررت ساجدہ، میں بے ساختہ سجدے میں گر گئی، حتی اقامنی ھذا الغلام، میں سجدے میں اپنے پروردگار سے قدوس سبحانک سبحانک کہہ رہی تھی کہ یہ غلام مجھے تیری بارگاہ میں پکڑ کے لے کے آ گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ، میں تو یہ سمجھی کہ میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں تو تیری طرف سے حکم دیا گیا تھا، میں گئی تھی، میں تو سمجھی تھی کہ بڑا موقع مل جائے گا خدمت کرنے کا، لیکن وہاں تو اس منظر کو دیکھ کر خود بخود میں سجدے کے عالم میں چلی گئی۔ اس موقع کے اوپر کہتا ہے ہارون نے پلٹ کے کہا کہ یا خبیثہ، بہت برا لگا ہارون کو، کہتا ہے کہ لعلکی سجدتی فنمتی فرأیتی ھذا فی منامک، تو لگتا ہے کہ سو گئی تھی، سجدے میں سر نہیں رکھا تھا، تو سو گئی تھی، اور سوتے میں یہ سب تم نے خواب میں دیکھا ہے۔ کہتی ہے اللہ کی قسم جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ایک بھی ایسی بات میں نے تجھ سے نہیں کہی ہے جو میں نے اپنی ان کھلی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ میں سو نہیں رہی تھی، میں نے ساری چیزیں غور سے دیکھی۔ سنیں گے آپ؟ ہارون کہتا ہے کہ جلدی سے اس کو یہاں سے لے کے جاؤ، کہیں لے جا کے اس کو چھپاؤ، اور دیکھو اس کو کسی سے ملاقات نہ کرنے دینا، کوئی اس سے ملے نہیں، کوئی اس کو دیکھے نہیں، ورنہ پھر قیامت ہو جائے گی، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ امام کی کیا عظمت ہے، کیا محبوبیت ہے۔ جس کنیز کو مدتوں ہارون نے کھلایا پلایا تھا،
لیکن وہ کنیز اگر کچھ لمحات کے لیے امام کے ساتھ بیٹھ گئی، امام کے چہرے انور کی زیارت کر لی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی بندگی سے قریب ہو گئی۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ محبت اہل بیت اطہار ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اسے بندہ پروردگار بنا دیتی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ حقیقتاً اہل بیت اطہار کی محبت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور اسی لیے آپ اگر ایک نظر اٹھا کر سرزمین کربلا کی طرف دیکھیں، آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہو جائے گا کہ اس سرزمین کربلا پر وہ تمام واقعات جو رونما ہوئے ہیں، وہ سارے واقعات کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار کو پیدا کر رہی ہیں۔ میں کل کی بات کروں تب بھی یہی صورتحال، آج کی بات کروں تب بھی یہی صورتحال۔ یہی زہیر ابن قین ہیں کہ جو آقا امام حسین کے نہ صرف یہ کہ چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، پورے خاندان امام حسین میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ ان کا ٹائٹل تھا، اس انسان سے نسبت تھی کہ جو دشمن اہل بیت ہے۔ اس کے باوجود جب زہیر ابن قین سے آقا کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر زہیر ابن قین کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، تو اب عالم یہ ہے کہ زہیر ابن قین دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر ڈٹ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں فرزند زہرا کی مدد کرنے سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ یہ محبت ہے کہ جو اللہ دلوں میں قرار دیتا ہے۔ یہی جناب حر ہیں کہ جو میدان کربلا میں آواز دے رہے ہیں کہ اے فرزند زہرا، اگر آپ کی ماں خاتون جنت نہ ہوتی تو میں ان کے لیے جملہ کہتا کہ وہ آپ کا سوگ منائیں۔ یہ محبت ہے کہ جو اللہ نے امام حسین کی دلوں میں قرار دیا ہے۔ یہی وہاب قلبی ہیں کہ جو سرزمین کربلا پہ آئے ہیں، یہ تو عیسائی مذہب کے ہیں، ان کا تو اسلام سے بھی تعلق نہیں تھا، لیکن نہ جانے امام حسین کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے کے بعد کتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اب اپنی شہادت کے اوپر ناز کر رہے ہیں۔ ماں جس نے بچپن سے عیسائی مذہب میں زندگی گزاری ہے، وہ امام حسین کی ایسی فرما بردار اور ایسی چاہنے والی بن گئی کہ اب عالم یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر میدان کربلا سے وہب کا سر آیا ہے، دشمن نے لا کر کھڑی میدان کربلا میں ماں بلندی پہ کھڑی تھی، دشمن نے لے جا کے ماں کے سامنے سر پھینک دیا تھا کہ دیکھو یہی تمہارے وہب کا سر ہے، ہم تمہیں دینے آئے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو وہیں سے اٹھا کر فوج اشقیہ کی طرف اتنا اچھال کر پھینکا کہ خود دشمنوں میں سے ایک انسان اس سر کی زد میں آ کے گرا اور ختم ہو گیا، اتنی زور سے پھینکا۔ اور یہ جملہ کہا تھا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ اور آج کی محبت کو اگر دیکھنا ہے، لوگ 100-150 آدمیوں کو جمع کرنے کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، وہاں عالم یہ ہے کہ امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے 1000 کا مجمع نہیں، لاکھ کا مجمع نہیں، کروڑوں کا مجمع آتا ہے۔ کیوں اتنا مجمع آ رہا ہے؟ یہ وہ عشق حسین ہے کہ جو امام حسین کی بارگاہ تک لے کر آ رہا ہے۔ رہنے کا انتظام نہ ہو تو ہم سڑک پہ سو لیں گے، کھانے کا انتظام نہ ہو تو ہم کچھ بھی خرید کے کھا لیں گے، اگر ہمارے پاس سونے کے لیے کمبل نہ ہو کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں صرف امام حسین کی زیارت مل جائے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ یہ محبت حسین ہے۔ اور پھر یہ جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے مجمع کا ذکر ملتا ہے، یہ تو وہ مجمع ہے کہ جو سرزمین کربلا پہ آتا ہے، جن کے جسموں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ افراد اور وہ لوگ، وہ مخلوقات پروردگار جو امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین کربلا پہ آتی ہیں، جن کو دیکھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ایسے افراد تو بے پناہ ہیں۔ وہ انبیاء، وہ ملائکہ، وہ اولیاء، یہ سب امام حسین کے پاس
میری بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دی ہے وہ بے نظیر ہے، اور اسی لیے جس موقع کے اوپر شام میں امام سجاد علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، نتیجے میں لوگ اہل بیت اطہار کی گرویدہ ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ پتہ نہیں تھا انہیں، خبر نہیں تھی انہیں کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، معلوم نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بے نظیر قرار دیا ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کروں، ظاہر ہے کہ چند جملے مصائب کے اس لیے عرض کرنے ہیں کہ جس عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے، خود امام بھی آقا امام حسین کو یاد کر کے بے پناہ روتے تھے۔ 8ویں امام کا جملہ ہے کہ جس موقع کے اوپر فلک پہ چاند نمودار ہو جاتا تھا محرم کا، ہمارے 7ویں امام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی۔ کیسے میں ہنسوں جبکہ کربلا میں حسین کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے ہمارے 7ویں امام گریا کرتے تھے۔ ہمارے 7ویں امام امام حسین کی اس مظلومیت کو بھی یاد کرتے تھے کہ جب اس میدان کربلا میں امام حسین اپنے اہل حرم سے رخصت ہونے کے لیے آئے تھے، امام حسین نے آواز دیا تھا، یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام، اے زینب اے ام کلثوم تم سب پہ میرا آخری سلام ہو۔ جناب زینب علیہ مقام کے لیے بڑا سخت موقع تھا، آئیں آ کر اپنے بھائی سے لپٹ گئی، بھیا کیا اب تم بھی جا رہے ہو؟ زینب کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اہل حرم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا تھا، اے بہن زینب مجھے وعدے طفلی کو پورا کرنا ہے، مجھے اس امت کو بچانا ہے، مجھے نانا کے دین کو بچانا ہے، اس لیے مجھے اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ فَنَظَرَ إِلَىٰ صَدْرِهَا، امام حسین نے جناب زینب کے سینے کی طرف دیکھا تھا، یہ امامت کا اشارہ تھا۔ نتیجے میں زینب کے دل کو سکون مل گیا۔ ہاں زاداروں، امام حسین رخصت ہو کے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، اچانک امام حسین نے سنا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، مہلن مہلا یبن زہرا، اے زہرا کے لاڈلے ذرا دھیرے چلیے، اے زہرا کے لاڈلے ذرا آہستہ چلیے۔ پیچھے زینب آ رہی ہے، گھوم کے دیکھا چاہنے والی بہن آ رہی ہے، اے بہن زینب تم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، کہا اے بھیا مجھے میدان کربلا میں ایک اپنی ماں کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ جس موقع کے اوپر میرا حسین آخری ملاقات کے لیے آئے، اے زینب میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ اسی گلے کے اوپر خنجر چلنے والا ہے، اس لیے کہ وہی گلا ہوگا کہ جہاں کے اوپر اس نو کے نیزہ کو قرار دیا جائے گا اور نو کے نیزہ کی بلندی کے اوپر سر ہوگا۔ زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا۔ زینب سے امام حسین کہتے ہیں، اے بہن زینب تم نے اپنی ماں کی وصیت پہ عمل کر لیا ہے، آؤ میں بھی اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کروں۔ فرماتی ہیں، اے بہن زینب مجھ سے میرے بابا نے کہا تھا، اے حسین جب آخری موقع کے اوپر اپنی بہن کو خدا حافظ کہنا، اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ انہی بازوؤں میں رسن باندھی جانے والی ہے، انہی بازوؤں میں رسن اس طرح سے بندھے گی کہ زینب کی مشکیں کس چکی ہوں گی، زینب کے بدن میں رسیاں بندھی ہوں گی، اور انہی رسیوں کے ساتھ میری زینب سرزمین کوفہ اور شام جائے گی۔ آؤ بہن زینب تمہارے ہم اس ہاتھ کا اور بازو کا بوسہ لے لیں۔ بھائی اور بہن ایک دوسرے سے مل کے دوبارہ گریہ کر رہے ہیں۔ حسین خیمے سے نکلے ہیں۔ مقتل کی لفظیں ہیں کہ امام حسین نے فَنَظَرَ إِلَىٰ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، امام حسین نے کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، میرا گھوڑا لے کے کون آئے گا، حسین کا سہارا کون بنے گا۔ ہاں زاداروں گھوڑا تو آ گیا، لیکن اب گھوڑے پہ کون بٹھانے والا ہے؟ پھر وہی خیمے کا پردہ اٹھا، چاہنے والی بہن خیمے کے در پہ آئی، اے میرے بھیا حسین خود کو اکیلا نہ سمجھنا، زینب تمہیں
میں گھوڑے پہ بٹھائے گی، میں کہوں گا یہ شہزادی گھوڑے پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن گھوڑے سے اتارے گا کون؟ جس موقع کے اوپر پیشانی زخمی ہو چکی ہوگی، سینے سے خون ابل رہا ہوگا، بدن تیروں سے چھلی ہو چکا ہوگا، کون ہوگا جو پشت ذوالجناح سے زمین کربلا تک حسین کی مدد کرے گا؟ شاید یہ ماں بیٹی میں وعدہ تھا، جس موقع کے اوپر بٹھانا تھا، گھوڑے کی بلندی تک زینب نے پہنچایا تھا، اب گھوڑے کی بلندی سے زمین کربلا تک یہ ماں مدد کرنے آ جائے گی۔ اے میرے حسین آ، میری آغوش میں آ جا، زہرا تمہاری مدد کرنے کے لیے جنت سے آ چکی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کو امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سوروں کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب مرحومہ و مغفورہ کشور خان بنت مظہر الحق اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ ماتم حسین۔